السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں کرغزستان اور تاجکستان میں جھڑپوں اور سیز فائر پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے ڈیفینس سسٹمز کی انٹیگریشن میں ناکامی اور انڈین نیوی کے لیے مزید میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ کی خبر پر بھی بات کریں گے۔ پاکستان، تائیوان اور برازیل سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ ویورز، کرغزستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ تاجکستان اور کرغزستان کے درمیان فائر بندی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ اس مکمل سیز فائر پر عمل درآمد 29 اپریل کو شام 8 بجے عمل میں لایا گیا۔ سیز فائر کے نتیجے میں تمام ٹروپس بھی واپس اپنی اپنی بیسز پر چلے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ 28 اپریل کو پانی کے تنازع پر دونوں ممالک کے سرحدی علاقے ویروخ میں جھڑپوں کے نتیجے میں 13 افراد جاں بحق اور کئی زخمی ہو گئے تھے۔ اس سرحدی علاقے سے 10,000 افراد کے ان جھڑپوں کے نتیجے میں انخلاء کی اطلاعات ہیں۔ چند گھنٹے جاری رہنے والی ان جھڑپوں کا آغاز بارڈر ریجن میں پانی کے تنازع پر مقامی لوگوں کے درمیان پتھراؤ سے شروع ہوا۔ بعد میں بارڈر فورسز کے درمیان ہلکے اور بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا۔ حالیہ سیز فائر کے علاوہ دونوں ممالک نے ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ بھی تشکیل دینے پر اتفاق کیا ہے، جو اس تنازع کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر مذاکرات کرے گا۔ فرینڈز، ایک امپورٹنٹ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ اس وقت ہمارے چینل پر ویڈیوز دیکھنے والے 50% سے زائد ویورز نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا۔ لہٰذا آپ تمام افراد سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ ویئرز، اطلاعات کے مطابق گزشتہ برس امریکہ کی میزائل ڈیفنس ایجنسی نے تھاڈ اور پیٹریاٹ میزائل سسٹمز کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے 2 ٹیسٹ اٹیمپٹ کیے، لیکن یہ دونوں ٹیسٹ ناکام رہے۔ امریکی حکومت کے اکاؤنٹیبلٹی آفس نے بتایا کہ گزشتہ برس ٹوٹل 9 ٹیسٹ ہونا تھے، لیکن پہلے 2 ناکام جبکہ دیگر کو کووڈ-19 پینڈیمک کو لے کر ملتوی کر دیا گیا تھا۔ ویئرز، امریکی حکومت نے انڈیا کے لیے 6 P-8I پیٹرولنگ ایئر کرافٹ اور متعلقہ ایکوپمنٹ کی منظوری دے دی ہے۔ $2.4 ارب مالیت کے اس کانٹریکٹ کا اعلان جمعے کے روز کیا گیا۔ یاد رہے کہ انڈین نیوی نے 2009 میں امریکہ سے بوئنگ کے 8 P-8I طیارے خریدے تھے، جبکہ جولائی 2016 میں 4 مزید کا کانٹریکٹ بھی طے پایا تھا۔ پہلا P-8 طیارہ انڈین نیوی کو 2013 میں ڈیلیور کیا گیا۔ بوئنگ کمپنی کے کمرشل ایئر کرافٹ 737 پر بیسڈ اس میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ کے بارے میں بوئنگ کا دعویٰ ہے کہ یہ 41,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کرنے اور 2,200 کلومیٹر سے زائد کی رینج رکھتا ہے۔ اس ایئر کرافٹ کی سپیڈ 907 کلومیٹر پر آور اور میکسیمم ٹیک آف ویٹ 85,000 کلوگرام ہے۔ اس کے ویپنز میں ہارپون اینٹی شپ کروز میزائل قابل ذکر ہے۔ اینٹی سب مرین وارفیئر مقاصد کے لیے اس سے 5 ٹارپیڈوز بھی فائر کیے جا سکتے ہیں۔ ویورز، گزشتہ روز پاک نیوی کی آرڈر کی جانے والی ملجم کارویٹ کی دوسری شپ کی کیل لیئنگ سرمنی کا انعقاد ترکی میں کیا گیا۔ واضح رہے کہ پاک نیوی کی آرڈر کی جانے والی 4 ملجم کلاس کارویٹس میں سے 2 پاکستان اور 2 ترکی میں کنسٹرکٹ ہو رہی ہیں۔ کیل لیئنگ تقریب میں پاک نیوی اور ترک شپ یارڈ کے حکام نے شرکت کی۔ ترکی میں تیار کردہ پہلی شپ کی کیل لیئنگ سرمنی 4 جون 2020 کو منعقد ہوئی تھی۔ اسی طرح سے پاکستان میں تیار کی جانے والی شپ کی کیل لیئنگ 25 اکتوبر 2020 کو ہوئی تھی۔ اس شپ کی اگر بنیادی خصوصیات کی بات کریں تو اس کی زیادہ سپیڈ 30 ناٹس یعنی 55 کلومیٹر پر آور، رینج 3,500 ناٹیکل مائلز یعنی 6,400 کلومیٹر ہوگی۔ اس میں 93 پرسنل کو اکاموڈیٹ کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ البتہ اس کے میجر ویپنز جیسا کہ اینٹی شپ کروز میزائل اور سرفیس ٹو ایئر میزائلز کے ویریئنٹ کی ابھی تک کوئی تصدیق نہیں ہو سکی۔ فرینڈز، تائیوان کی کوسٹ گارڈ کے لیے نئی 4,000 ٹن ڈسپلیسمنٹ رکھنے والی شپ حکام کے ہینڈ اوور کر دی گئی ہے۔ یہ اس کلاس کی اب تک کی سب سے ہیوی پیٹرولنگ شپ ہے۔ جمعرات کے روز اس سلسلے کی 2 مزید شپس بھی لانچ کی گئی ہیں۔ اس پیٹرول ویسل کی رینج 10,000 ناٹیکل مائل سے زائد بتائی گئی ہے۔
فرینڈ یو ایس پینٹاگن نے جمعے کے روز اعلان کیا ہے کہ اس نے میکسیکو کے ساتھ سرحد پر تعمیر کی جانے والی بارڈر وال کے لیے فنڈنگ روک دی ہے۔ یاد رہے کہ اس بارڈر وال کو ٹرمپ وال بھی کہا جاتا ہے۔ 2019 میں ٹرمپ نے ایمرجنسی ڈکلیئر کرتے ہوئے جنوبی بارڈر پر دیوار کی تعمیر کے لیے فنڈز کو ری ڈائریکٹ کر دیا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں 725 کلومیٹر دیوار تعمیر کر لی گئی تھی۔ یو ایس میکسیکو کی 3145 کلومیٹر لمبی سرحد پر اس وقت تک ٹوٹل 1100 کلومیٹر پلس بارڈر پر فینسنگ اور وال کا کام مکمل ہو چکا ہے۔ فن لینڈ اپنی ایئر فورس کے ایجنگ F-18 فلیٹ کو ریپلیس کرنے کی غرض سے $12 ارب خرچ کرنے جا رہا ہے۔ اب تک بوئنگ کمپنی نے اپنا F-18 سپر ہارنٹ، لاکہیڈ مارٹن نے F-35A اور فرینچ ڈسالٹ نے رفال، جبکہ برطانیہ نے یورو فائٹر ٹائفون اور سویڈن نے ساب گریپن پچ کیا ہے۔ بوئنگ نے اپنے F-18 سپر ہارنٹ کے ساتھ اس کا الیکٹرانک وارفیئر ویریئنٹ بھی آفر کیا ہے۔ فن لینڈ کی ایئر فورس 1990s کے اوائل سے 60 سے زائد F-18 استعمال کرتی آ رہی ہے، جس کو اب ریپلیس کیا جانا ہے۔ فرینڈز، انڈین آرمی نے 350 لائٹ ٹینکس کے لیے ریکویسٹ فار انفارمیشن جاری کر دی ہے۔ لداخ سے حاصل ہونے والے تجربے کی روشنی میں بھارتی فوج کی جانب سے 25 ٹن سے کم وزنی لائٹ ٹینک کے لیے کہا گیا ہے۔ واضح رہے کہ چین کے پاس ٹائپ 15 نامی لائٹ ٹینک موجود تھا، جس کو لداخ ریجن میں ڈپلائی بھی کیا گیا تھا۔ یہ ٹینک 36 ٹن سے کم وزن رکھتا ہے۔ واضح رہے کہ اس وقت BAE سسٹمز، ساؤتھ کوریا کے K-21 اور ترکی کا کپلان ٹینک اس کیٹیگری میں نیٹو سٹینڈرڈ کے ٹینک موجود ہیں، جو ممکنہ طور پر انڈیا کو پچ کیے جا سکتے ہیں۔ فرینڈز، برازیلین کمپنی iVeco ڈیفنس وہیکلز نے اپنی LMV آرمڈ وہیکل کے پہلے 32 یونٹس برازیلین آرمی کو ڈیلیور کر دیے ہیں۔ 2019 میں طے پانے والے اس کانٹریکٹ کے تحت مزید 31 وہیکلز 2022 تک ڈیلیور کی جائیں گی۔ حالیہ پروکیئرمنٹ برازیلین آرمی کی ماڈرنائزیشن پروگرام کا حصہ ہے۔ تائیوان کے آفیشلز نے 28 اپریل کو امریکہ کے پیٹریاٹ 3 میزائل ڈیفنس سسٹم کا ایک امریکی بیس پر غیر اعلانیہ دورہ کرتے ہوئے اس کو آبزرو کیا ہے۔ سورسز کے مطابق تائیوان امریکہ سے مزید پیٹریاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم خریدنے کے قریب ہے۔ اس سے پہلے خریدے جانے والے سسٹمز کی ڈیلیوریز 2025 سے 2026 کے درمیان متوقع ہیں۔ اس سے پہلے تائیوان نے اس سسٹم کے ایڈوانس میزائل خریدے ہیں، جن کی ڈیلیوریز 2025 سے 2026 کے درمیان متوقع ہے۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق ترکی نے اپنے TRG-300 اور TRG-230 نامی ملٹیپل راکٹ لانچ سسٹمز بنگلہ دیش کو ڈیلیور کر دیے ہیں۔ راکٹ سان کے تیار کردہ ان سسٹمز کو سوفسٹیکیٹڈ ملٹی بیرل راکٹ لانچ سسٹم بھی کہا جاتا ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ آپ کو ان خبروں میں سے کون سی خبر اچھی لگی؟ کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔